اسرائیل درندگی کی حدیں پار کر گیا۔ غزہ کے اسپتال پر خوفناک بمباری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خواتین، بچوں، مردوں سمیت تقریباً 500 فلسطینی شہید، شہداء میں مریض، اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے شہری اور ان کے علاج میں مصروف ڈاکٹرز بھی شامل۔ غم سے نڈھال فلسطینی آگ، دھوئیں اور ملبے میں اپنے پیاروں کو پکارتے رہے، مدد کے لیے آوازیں دیتے رہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3500 ہو گئی، 13,000 سے زائد زخمی۔ عالمی برادری کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ نے اسپتال پر حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا، حماس کے حملے اجتماعی سزا کا جواز نہیں ہو سکتے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ اسپتال مقدس ہیں اور ان کی ہر قیمت پر حفاظت کی جانی چاہیے۔ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک غزہ میں خوفناک صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسپتال پر حملے کے بعد اردن، مصر اور فلسطینی صدور نے خطے کے دورے پر پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات منسوخ کر دی۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے میں بچ جانے والے 1.5 سالہ بچے نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹرز نے دہشت سے لرزتے بچے سے بار بار پوچھا کہ کیا دیکھا۔ بچے نے 2 بار لفظ ادا کرنے کی کوشش کی مگر کچھ بول نہ پایا۔ ڈاکٹر نے گود میں اٹھایا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ غزہ میں وزارت صحت کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے ہفتے کو بھی اسپتال پر گولے برسائے تھے۔ اسپتال ڈائریکٹر کو وارننگ دی گئی تھی کہ اسپتال خالی کر دیا جائے۔ اسپتال میں دھماکے سے تباہی سے پہلے کے مناظر سامنے آ گئے۔ پناہ لیے ہوئے خاندانوں کے بچوں کو کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ کے اسپتال پر حملے سے پہلے اور حملے کے بعد اسرائیلی بیانات جھوٹ کا ثبوت بن گئے۔ حملے سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ یہ جنگ تاریکی اور بدی کی اولاد کے درمیان ہے، بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتال میں چھپے حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ پھر وہ ٹویٹ نہ صرف ڈیلیٹ کیا بلکہ معافی مانگنی پڑی، لیکن جھوٹ گڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیل کے سرکاری اکاؤنٹ نے اسرائیلی فضائیہ کی وضاحت جاری کی، حماس کا راکٹ اسپتال میں گرنے کا دعویٰ کیا۔ تاہم اسپتال پر حملے اور اسرائیلی پوسٹ میں حماس کے راکٹ گرنے کے دعوے کی ویڈیو میں تقریباً 40 منٹ کا فرق نکل آیا، جس پر ویڈیو ہٹا دی گئی، تاہم جھوٹا دعویٰ برقرار رہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسپتال پر حملہ کر کے تقریباً 500 فلسطینیوں کی جان لینے سے اسرائیل کو کلین چٹ دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سامنے بیٹھ کر ایک تو اسرائیلی حملے کو حملہ نہیں دھماکہ کہا، پھر کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ دھماکہ اسرائیل نے نہیں فریق مخالف نے کیا۔ ساتھ ہی شک کا اظہار ان الفاظ میں کیا، کچھ لوگوں کو حملے کے ذمہ داران کی بات پر یقین نہیں، ہمیں اس پر کئی چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس سے پہلے جب بائیڈن تل ابیب پہنچے تو نیتن یاہو کو گلے لگایا، کہا وہ اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ غزہ کا اسپتال اسرائیل بمباری نہیں، اسلامی جہاد کے راکٹ کا نشانہ بنا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اسپتال پر حزب اللہ کی جانب سے حملے کے اسرائیلی دعووں کو مشکوک قرار دے دیا۔ کیا کسی بھی راکٹ حملے سے ایسی بھیانک تباہی نہیں ہوتی جیسی آج دیکھی؟ امریکی چینل MSNBC نے کہا کہ اسرائیلی دعووں میں اب تک صرف بیانات کی حد تک ہی محدود رہے ہیں۔ حماس یا اسلامک جہاد کے اسپتال پر حملے کا اب تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لایا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غزہ اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، اندھا دھند حملے ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے، عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی کا غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی بم حملے پر رد عمل، کہا بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور اجتماعی سزاؤں کا یہ دور فوری بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل کا غزہ میں اسپتال پر گھناؤنا حملہ اپنے دفاع کا عمل نہیں ہے، فلسطینیوں کا ان کے گھروں سے جبری انخلاء ختم کیا جائے، انسانی امداد بغیر رکاوٹ کے غزہ تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی بھی اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی مذمت، کہا اسپتال پر حملے میں زیادہ تر بیمار زخمی افراد مارے گئے، تازہ واقعہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا تسلسل ہے۔
جیو نیوز کی خصوصی ٹیم کی بیروت سے غزہ اسرائیل جنگ کی کوریج جاری۔ میدان جنگ سے تازہ ترین خبروں کی کوریج کے لیے اسرائیلی اور لبنانی سرحد کے قریب موجود بیروت میں مظاہرین کے اقوام متحدہ کی عمارت پر احتجاج اور UN عمارت کے باہر چوکی پر توڑ پھوڑ کی براہ راست کوریج۔ جیو نیوز کے نمائندے طارق ابوالحسن اور علی عمران سید پل پل کی صورتحال بتا رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ جدہ میں ہنگامی اجلاس خطاب میں سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے حملوں سے فلسطینی جاں بحق ہو رہے ہیں۔ امت مسلمہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ OIC فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے۔ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک سے تل ابیب سے سفیروں کو بلانے کا مطالبہ۔ اسرائیل پر تیل کی پابندیوں سمیت دیگر پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ نیب نے نواز شریف کو پاکستان آ کر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے کلیئرنس دے دی۔ 21 اکتوبر کو پاکستان آنے سے 3 دن پہلے دائر درخواست میں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ ان کے وکلاء نے کہا نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ جج کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا اگر نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا آج آپ کو اعتراض نہیں، کل فیصلہ کل عدم کرنے کا کہیں گے؟ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں تو آج ہی اپیل کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کے لیے دلائل کے لیے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو ایفیڈرین کیس سے بری کر دیا۔ لیگی رہنما کی عمر قید کی سزا کل عدم قرار۔ حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ 11 سال یہ کیس بھگتا، 11 ماہ کی قید بھی کاٹی، 2 انتخابات سے باہر رکھا گیا۔ شیخ رشید اب الیکشن میں آئے گا تو اب الیکشن میں مقابلہ ہوگا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا یہ اس جھوٹ سے بریت ہے جس کا سامنا نواز شریف کو کئی برس تک کرنا پڑا۔ پاکستان اور چینی کمپنی کے مابین پیٹرولیم کی صنعت میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بھی تقریب میں شرکت۔ نگراں وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے آئیڈیا پر چینی صدر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ BRI ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان چین کے ترقیاتی ماڈل سے بے حد متاثر ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ اور دباؤ کے چیلنجز درپیش ہیں۔ BRI اور CPEC کے 10 سال مکمل ہو چکے۔ CPEC کے تحت $25 ارب سے زائد کے 50 منصوبے مکمل ہو چکے۔ پاکستان کا ہتھیاروں کے نظام ابابیل کا کامیاب تجربہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا، اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ تجربہ کا مقصد میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں استحکام اور ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے۔ مختلف ڈیزائن تکنیکی پیرامیٹرز کا جائزہ لینے کے لیے تجزیہ کیا گیا۔ اسلام آباد کی آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین PTI کو بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کی اجازت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اپنی نگرانی میں چیئرمین PTI کو بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ تنظیمی عہدیدار 21 اکتوبر کے لیے دیے گئے ٹاسک کو اہمیت دیں۔ ملتان میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان کو وہیں لے جائیں گے جہاں 2017 میں تھا۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا کہ جو ٹارگٹ دیا گیا اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مینار پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کو نواز شریف جیسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ 21 اکتوبر کو مزید سیاسی رہنماؤں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ راولپنڈی سے اہم سیاسی خاندان کی IPP میں شمولیت متوقع۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی پر IPP بڑا سرپرائز دے گی۔
افغان شہریوں کو مبینہ پاکستانی شناختی کارڈ پاسپورٹس کے اجراء کی تحقیقات۔ سعودی عرب نے افغان شہریوں کے 12,000 سے زائد پاسپورٹ پاکستانی سفارت خانے بھجوا دیے۔ ڈی جی امیگریشن اور پاسپورٹ کے سربراہی میں تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ کمیٹی سعودی عرب روانگی کی سہولت کاری کے لیے مختلف اداروں کی ملی بھگت کا تعین کرے گی۔ سفارشات 15 دن میں سیکرٹری داخلہ کو پیش کی جائیں گی۔ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قانون میں عمل درآمد بینچ کے تصور پر سوال اٹھا دیا۔ دریافت کیا کیا سپریم کورٹ کے جج ساتھی ججز کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دے سکتے ہیں؟ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا عمل درآمد بینچ کا قانونی جواز یا حوالہ موجود نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل عامر رحمان بولے ماضی میں عمل درآمد بینچز بنتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ماضی کے عمل درآمد بینچز کی تفصیل طلب کر لی۔ وکیل بحریہ ٹاؤن سلمان اسلم بٹ نے کہا اقساط جمع کرانے میں رعایت کی درخواست 2021 میں دائر ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا 2.5 سال سے درخواست نہ لگنے پر شکایت کیوں نہیں کی؟ آپ شکایت کریں، عدالت تحقیقات کرے گی۔ وکیل صفائی نے کہا کہ وہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے۔ چیف جسٹس بولے حیرت ہے آپ کارروائی ہی نہیں چاہتے۔ اب عدالت یہ کیس مقرر نہ ہونے پر اپنے طور پر اندرونی کارروائی کرے گی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا بحریہ ٹاؤن کو کہنا چاہیے کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرائے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے رقم کے تعین کا عدالتی فیصلہ حتمی ہے۔